کہتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ صافی صاحب. صافی صاحب, بڑا غیر متوقع رزلٹ آیا ہے اسلام آباد کی جنرل نشست پہ. گیلانی صاحب کی جیت, حفیظ شیخ صاحب کی ہار, لیکن وہی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ فوزی ارشد کو کامیاب کروا دیتے ہیں اور حفیظ شیخ صاحب کو ناکام کروا دیتے ہیں. اب کتنے بڑے سوال اس پر پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ پارٹی کا انتشار تھا, پارٹی کے اپنے صفوں کے اندر انتشار ہے, یا صرف ایک شخصیت کے خلاف پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ووٹ دیا ہے. اور اب کہا جا رہا ہے, ابھی شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ وزیر اعظم اب اعتماد کا ووٹ بھی لیں گے شکست کے بعد. دیکھیے شازیہ, ایک تو ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اس وقت پی ٹی آئی ہے ان کی کوئی سمت معلوم نہیں ہے. یہ ابھی جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو پریس کانفرنس ہو رہی ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, فواد چودھری صاحب ہیں, اور اب اس میں کوئی ایک کو مشرق سے لایا گیا ہے, کوئی مغرب سے لایا گیا ہے. اب یہ سب شاہ محمود قریشی اور یہ فواد چودھری وغیرہ یہ کل تک گیلانی صاحب کی کابینہ کے وزیر تھے. تو کوئی پیپلز پارٹی سے لایا گیا ہے, کوئی نون لیگ سے لایا گیا ہے, کسی کو کہیں اور سے لایا گیا ہے. پھر اتحادیوں کی بھی یہی صورتحال ہے. اب اسی ایم کیو ایم کا الزام تھا کہ ہماری سیٹیں لے کے پی ٹی آئی کو دلوائی گئی ہیں. تو ایک مصنوعی بنیادوں پہ, کسی کو ڈنڈے کی بنیاد پہ, کسی کو کسی اور وجہ سے, کسی کو الیکٹیبل ہونے کی بنیاد پہ, کسی کو لالچ دے کے ان کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملایا گیا تھا. یہ پی ڈی ایم مصنوعی نہیں لگتی آپ کو, جو کل تک ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑنے کی بات کرتی تھی, آج اپنے اپنے مفادات کے لیے سب اکٹھے ہیں. اگر وہ ادھر ادھر سے لا کے انہوں نے بٹھایا ہوا لوگوں کو, تو پی ڈی ایم میں کون سی چیز جو ہے نا وہ ریالٹی پر بیس کرتی ہے سر؟ نہیں, پی ڈی ایم تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک اتحاد ہے, لیکن پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں, مثلا اگر جے یو آئی ہے تو جے یو آئی کا اپنا ایک کلچر ہے, سالوں سے لوگ اس سے وابستہ ہے, ایک مخصوص طبقہ ان کے ساتھ ہے. اسی طرح اگر اے این پی ہے تو ان کا اپنا ایک کلچر ڈیولپ ہوا ہے, کوئی کسی بھی بنیاد پہ ہیں لیکن ان سے وابستہ ہے. مسلم لیگ نون کے ساتھ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی سالوں سے ان کے ساتھ ہیں, وہ مفاد کی وجہ سے ہیں, مجبوری کی وجہ سے ہیں, لیکن اس پارٹی کا اپنا ایک مخصوص کلچر اور طرز کلام بن گیا ہے. ایون ایم کیو ایم کا بھی اپنا ایک مخصوص کلچر اور طرز کلام ہے. اسی طرح پی ٹی آئی تو وہ نہیں بنی. نمبر ون پہلی چیز تو یہ تھی. پھر پچھلے الیکشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں کہ کوئی تیسرے نمبر پہ آیا تھا الیکشن میں, لیکن اس کو ونر ڈکلیئر کیا گیا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ لوگ تو مجبوری کی وجہ سے یہاں پہ بیٹھے ہیں. پھر جو چوتھا جو اصل میں کام ہوا کہ پچھلے سالوں میں کہ جو الیکٹڈ لوگ تھے, جو پہلے سے منتخب تھے, جن کی پہلے سے سماج میں, معاشرے میں ایک حیثیت تھی, ان کو تو رسوا کیا گیا. نہ ان کو اہم وزارتیں دی گئی, نہ ان کو اہم عزتیں دی گئی. حفیظ شیخ کو ادھر سے لا کے ان کے سروں پہ بٹھایا گیا تھا. شہباز گل آج سے 3-4 سال پہلے آپ نے کہیں دیکھا تھا؟ زلفی بخاری کا آج سے پہلے کوئی پارٹی میں کوئی کردار تھا؟ بالکل. آپ اسی طرح یہ جو رزاق داؤد ہیں, فلاں ہیں, تو ان سارے, ایک تو یہ تھا کہ ان کو لا کے ان الیکٹڈ لوگوں کے سروں پہ بٹھا دیا گیا. آپ اس الیکشن کو صاف شفاف کہتے ہیں, یہ کرپٹ پریکٹس نہیں ہے کہ جس پارٹی کی جیت آبویس تھی, جس کینڈیڈیٹ کی جیت آبویس تھی, وہ ہار گئے؟ نہیں, دیکھیں, میں تو اس پورے سسٹم کو جعلی کہتا ہوں نا. میں نے تو 2018 کے الیکشن میں ووٹ بھی نہیں دیا تھا, اور پہلے سے لوگوں کو کہا بھی تھا کہ میں اس الیکشن کو نہیں مانتا. اور میں تو پھر پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان لوگوں کا اس اسمبلی میں بیٹھنا بھی غلط سمجھتا تھا. اور میں وہ کہتا تھا کہ بھئی یہ لوگ وہی سنت پی ٹی آئی تازہ کر رہے ہیں, جس طرح پچھلے دور میں پی ٹی آئی کہتی تھی کہ کے پی کا الیکشن حلال ہوا ہے, باقی حرام ہوا ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ بھئی سندھ والا حلال ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 7 ووٹ مسترد ہوئے ہیں, یہ اتحادی بھی ہو سکتے ہیں یا واقعی پی ٹی آئی کے اپنے لوگ تھے؟ ظاہر ہے ایک ان میں اختلاف تو تھا کہ حفیظ شیخ صاحب کو ٹکٹ دینے پر, جیسے سندھ میں تھا, اور آپ کو پتہ ہے آج سندھ سے بھی 2 ایم پی اے نے بتایا کہ ابڑو کو ووٹ نہیں دیں گے, ہم فیصل واؤڈا کو ووٹ نہیں دیں گے. انہوں نے اعلان کہا ہے. شازیہ, تو وہی جو ہے نا, آپ مجھے کبھی ایک طرف لے جاتی ہیں, کبھی دوسری طرف لے جاتی ہیں, تو اگر ایک جگہ پہ ہم رہیں تو میں اپنی بات کو واضح کر سکوں. دیکھیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ نظریاتی سیاست تو اس ملک میں ختم ہے, پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. اچھا, اس پاور پالیٹکس میں پھر یہ تھا
کہ کیا پیپلز پارٹی نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے مخالفین نے اس پہ اعتراض کیے، لیکن کیا پیپلز پارٹی کے اندر سے اس پہ اعتراض ہوا؟ نہیں۔ صحیح۔ مسلم لیگ نون نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے، کیا پارٹی کے اندر سے اس پہ اعتراض ہوئے؟ نہیں۔ اچھا، پھر باقی جماعتوں نے جو کچھ کیے، جو پی ٹی آئی نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیے، تو پی ٹی آئی نے پہلے تو یہ ہے کہ سندھ کی تنظیم نے کہا اور لیاقت جتوئی نے کہا، تنظیم نے تحریری شکل میں کہا کہ یہ فلاں 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 کے اے ٹی ایمز ہیں، اس لیے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ بالکل۔ میں خیبر پختونخوا میں جانتا ہوں، مثلا یہ جن کو پہلے ٹکٹ دیا گیا ان سے واپس لے لیا گیا، مینا خان آفریدی سالوں سے عمران خان کے ساتھ وابستہ ہے، دھرنوں میں بھی ڈنڈے کا ہے، لاک ڈاؤن میں بھی ڈنڈے کا ہے، جیل میں بھی گیا، ان سے واپس لے لیا گیا۔ اب جن لوگوں کو دے دیے گئے ہیں ان کا آج سے چند ماہ یا چند سال قبل پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ بالکل۔ سب لیاقت ترکی ارب پتی، محسن عزیز ارب پتی، ذیشان خان زادہ ارب پتی۔ ایک بات بتائیں، ٹھیک ہے، یہ ابھی جو ہمارے آفریدی صاحب، وہ تاج آفریدی، وہ ارب پتی۔ بالکل بالکل۔ اچھا ایک بات بتائیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ خود اپوزیشن کے ووٹ توڑے گئے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا نا، این پی والوں نے، جماعت اسلامی والوں نے، جو اپوزیشن کے لوگ، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ پہ پہلے سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے ووٹ کم ہوئے ہیں۔ فرت اللہ بابر، اچھا ایک اور چیز سمجھائیں مجھے، عبدالقادر کو اعتراض ہوا، پی ٹی آئی نے ٹکٹ واپس لے لیا، بعد میں اس کی جگہ ظہور صاحب کو جو کینڈیڈیٹ کھڑا کیا اس کو بھی دستبردار کروا دیا، لیکن ووٹ آپ نے بی اے پی کے ساتھ، باپ کے ساتھ مل کر عبدالقادر کو ہی دیا ہے۔ ظاہر ہے دونوں کے اتحاد کی وجہ سے وہ جیتے ہیں نا۔ اگر آپ کی پارٹی نے سپورٹ کرنا ہی تھا عبدالقادر کو تو پھر یہ گیم چلانے کی یا یہ کنٹروورسی پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ان سے ٹکٹ واپس کیوں لیا اگر ان کو ووٹ ہی دینا تھا تو؟ نہیں، دیکھیں یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کا تاریخ کوئی شاندار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ماضی میں بھی خرید و فروخت میں ملوث رہی ہے۔ پچھلے الیکشن میں پہلے بلوچستان میں حکومت گرانا اور پھر سینٹ کے انتخابات کی خریداری کا کام پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے مل کے کیا تھا۔ یہ سب اپنی پہ، لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ خود پی ٹی آئی کی قیادت نے اتنا مواد فراہم کیا تھا کہ اس کی وجہ سے ہر جگہ پہ اس کا ایم پی اے بھی تپا ہوا تھا اور ہر جگہ پہ اس کا ایم این اے بھی تپا ہوا تھا۔ ابھی آپ نے خود بلوچستان کا ذکر کیا، 7 ایم پی ایز ہیں وہاں پہ۔ ٹکٹ الاٹ کرتے وقت وہاں کا جو پارلیمانی لیڈر بھی ہے، جو وزیر اعظم کا معاون خصوصی بھی ہے اور جو وہاں پہ صوبائی وزیر بھی یار محمد رند، ان سے نہیں پوچھا گیا۔ پھر جس بندے کو دے دیا گیا ان سے ٹکٹ واپس لے لیا گیا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ لوگ کیا دل سے ان کو چاہتے ہیں؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا اسد عمر سے وزارت چین لی گئی ہے اور اس کی جگہ حفیظ شیخ کو لایا گیا۔ یہ تو لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا سٹیٹس کو کے خلاف نا، لیکن یہ حفیظ شیخ کل گیلانی صاحب کا بھی وزیر تھا، مشرف کا بھی وزیر تھا، ان لوگوں نے تو کہا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کی غلامی سے ملک کو نجات دلائیں گے۔ بالکل۔ پھر تو وہ فتوے نہیں لگاتے، لیکن شیریں مزاری کے ماضی کے ٹویٹ موجود ہے کہ جو ان کو آئی ایم ایف کا اور پتہ نہیں کس کس کا بندہ کہہ رہی ہیں۔ تو یہ خود ان کی پارٹی کے اندر، یہ میں نہیں کہتا کہ پیپلز پارٹی نے اپنی ان روایتوں کو بھی زندہ کیا ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آزاد چھوڑا جائے، یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ محفلوں میں بیٹھتے نہیں ہیں، ایم این ایس جو چھوڑیں، وزیر آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتے اور وہ لہجہ استعمال کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ بارے میں اور اپنی حکومت۔ لیکن آج جو گیلانی صاحب کی جیت اور حفیظ شیخ صاحب کی ہار ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یا اتحادی ہیں انہوں نے عمران خان صاحب پر عدم اعتماد کیا ہے یا ایک شخصی اختلاف ہم اس کو سمجھے؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا فوزیہ ارشد صاحبہ تو جیت گئی، ان کو تو پارٹی کے سب ارکان نے ووٹ دیا، تو اس کو پرائم منسٹر صاحب پر، پارٹی قیادت پر عدم اعتماد کہیں یا اس کو شخصی اختلاف کا نام دیا جائے صافی صاحب؟ نہیں، یہ بالکل obvious ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے خلاف احتجاج ہے یا عمران خان صاحب پہ عدم اعتماد ہے۔ عمران خان صاحب یہ جو سارے پاپڑ بیل رہے تھے تو یہ فوزیہ ارشد کے لیے نہیں بیل رہے تھے، کبھی انہوں نے بھی ان کا نام نہیں لیا۔ یہ قانون بدلنے کی کوشش کرنا، یہ اوپن بیلٹنگ کرنا،
یہ عارف علوی سے ایک غیر قانونی ریفرنس بھجوانا، پھر یہ پارلیمنٹ کے اندر آرڈیننس ان سے پیش کروانا، یہ ساری چیزیں تو ہر کسی کو پتہ تھا کہ حفیظ شیخ کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اگر حفیظ شیخ کی جگہ کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتے تو آپ کو لگتا ہے کہ رزلٹ آج مختلف ہوتا؟ نہیں، اس صورت میں بھی میں نہیں سمجھتا۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ بیساکیاں نہ ہوتی اور یہ ساری چیزیں نہ ہوتی تو ان لوگوں کو دیکھیں، یہ تو ہے شخصی امیریت نا، جس طرح باقی پارٹیوں میں ہیں، اور عمران خان صاحب تو اس معاملے میں بدترین، یعنی وہ تو بالکل اختلاف برداشت نہیں کرتے، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ ان لوگوں کو اپنے اختلاف یا ناراضگی کے اظہار کا موقع مل گیا تھا۔ بالکل صحیح۔ نور عالم خان اس سے پہلے کیا پبلکلی نہیں بولے ہیں؟ کئی لوگ ان کے پہلے نہیں بولے ہیں۔ عامر لیاقت پہلی مرتبہ پبلکلی نہیں بولے تھے۔ بالکل۔ تو وہ صرف حفیظ شیخ کا نہیں، دیکھیں جو ایم این ایز اور ان لوگوں کو بے توقیری ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ حفیظ شیخ اور رزاق داؤد اور ان جیسے لوگ ہیں جن وجہ سے مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ایم این ایز جب اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو اپنے ووٹرز کا سامنا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا کہ چند مخصوص لوگوں کو تو وزیر بنایا گیا ہے، وہ اسمبلی میں بھی تقریریں کرے، وہ خان صاحب سے بھی ملے۔ آپ نے اس روز کراچی کے ایک ایم این اے کا وہ ویڈیو دیکھا ہوگا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں 10 دن سے 5 منٹ کے لیے ٹائم مانگ رہا ہوں کراچی کے مجھے ٹائم نہیں دیتا۔ تو وہ ہر لحاظ سے وہ لوگ بے توقیر ہو گئے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کو پورا موقع نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بلکہ وہ پورا موقع نہیں ملا ریونج لینے کا، زیادہ ری ایکشن دکھا سکتے ہیں۔